آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید سنا کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے UK اور 8 بجے یورپ میں صرف پرائم ٹی وی پر. آپ کی آواز یورپ سے جاوید سنا کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہے. شکریہ. اور آج بہت ہی اہم دن ہے 23 مارچ اور اس کو کون نہیں جانتا. اس دن پہ میں سب سے پہلے آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. آپ ہماری ایکچولی پاکستان سے سب سے بڑی ریپرزنٹیٹیو ہیں اور میں اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں کہ یعنی آپ نے اپنا کیریئر کیسے شروع کیا اور آپ یہ مرحلہ جو ہے ہالینڈ تک کہاں کیسے پہنچا. آپ کا بہت شکریہ جاوید صاحب مجھے پرائم ٹی وی پہ وقت دینے کا. آج کا دن بہت اہم ہے. آگے چل کے اس کے بارے میں بات ہوگی. آپ نے جیسے کہا کہ میں اپنے بارے میں بتاؤں 1978 میں میں نے فارن منسٹری جوائن کی اور اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت منسٹری میں کوئی شادی شدہ کپل نہیں تھا. اچھا. تو میں اور میرے ہسبینڈ ثناء اللہ پہلے کپل. اچھا وہ بھی فارن منسٹری میں. جی ہم دونوں نے اکٹھا امتحان دیا تھا. اس وقت وہ جکارتا میں امبیسڈر ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور ہم دونوں نے اکٹھے کام بھی شروع کیا, زندگی بھی. یعنی آپ کے ہسبینڈ ماشاءاللہ جکارتا میں اور آپ ہیگ ہالینڈ میں. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بہت پروفیشنل کریئر میں انسان کو بہت سے مرحلات سے گزرنا پڑتا ہے. آپ یہ سمجھیے کہ جو میری پوسٹنگز ہوئیں اور میں اور ثنا ہم دونوں کی اکٹھی پوسٹنگز رہیں. یہی میرا سوال تھا. ابھی میں یہی سوال کرنے لگا تھا کہ آپ جب آپ کا کیریئر ایک ہے اور آپ کی ڈپارٹمنٹ بھی ایک ہے, منسٹری بھی ایک ہے اور آلموسٹ کام بھی ایک ہے, تو کبھی ایسا موقع ملا کہ آپ دونوں ایک ہی اسٹیشن پہ ہوں؟ جی یہ بھی منسٹری کو ہمیں کنونس کرنا پڑا تھا بہت اس بارے میں کہ آپ ہمیں اکٹھی پوسٹنگز دیں. اور انڈیا میں ہماری سب سے پہلی پوسٹنگ ہوئی. جی جو بہت چیلنجنگ تھی. ہاں جی. اور کون سا سن تھا؟ 1982 کی بات. 82 کی بات. بہت خوف تھا. اچھا. لیکن ہم نے وہاں پہ آپ سمجھیے کہ ہم نے اپنی ازدواجی زندگی بھی وہیں سے شروع کی, کیونکہ شادی کے 2-3 سال کے بعد ٹریننگ وغیرہ ہونے کے بعد پہلی پوسٹنگ تھی. اچھا. ہم نے انجوائے بھی بہت کیا, کام بھی بہت کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس پوسٹنگ سے پہلے ہالینڈ تشریف لائی تھی. نہیں. اچھا. اس کے بعد انڈیا کی پہلی پوسٹنگ کے بعد برسلز پوسٹنگ ہوئی تھی میری. ٹھیک ہے. اور میں اور ثنا بہت ہالینڈ میں آیا کرتے تھے. ہمارے کچھ جاننے والے, کچھ پرانے دوست, کالج کے دوست یہاں پر تھے. اس کی وجہ سے ہم نے ہالینڈ کو بہت انجوائے کیا تھا, بہت انجوائے کیا. تو برسلز کی پوسٹنگ ہوئی, پھر ہم واپس گئے پاکستان میں, پھر ہمیں انڈیا بلایا گیا. جی امبیسڈر سفیر ریاض کھوکر تھے. اچھا جی. انہوں نے خاص طور پہ کہہ کے تو ہمیں ریکویسٹ کر کے بلایا. لیکن انفارچونیٹلی اس زمانے میں کشمیر کے اوپر بہت سلسلہ گرم تھا. جی. اور وہاں بس ایسے ہوا کہ پاکستان ہم نے بھی کوئی کارروائی کی ان کی کونسلیٹ کے بارے میں, اور ثنا کو پھر پرسونا نان گراٹا قرار دے دیا گیا. اچھا. وہ تو 2 ہفتے کے اندر وہ پاکستان واپس جانا پڑا. جی جانا پڑا. میں 6 مہینے رہی. اچھا. لیکن میرے خیال میں وہ 6 مہینے میری زندگی کے سب سے مشکل ترین دن تھے, کیونکہ بہت زندگی ٹینشن والی تھی. میرا بیٹا 1 سال کا تھا, کام بھی تھا اور سیکیورٹی کے ایشوز بھی تھے. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ امبیسڈر یا امبیسی والے تو ہر وقت بڑے یعنی خوش و خرم اور سموتھ حالات میں ہوں گے, تو کسی وقت اس یعنی کیریئر میں بھی کسی وقت بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز آ جاتی ہیں. بہت زیادہ آتی ہیں, یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا, کیونکہ ہم کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو بھی ہم نے
مشکل سچویشن کو سنبھالنا ہے، اس حسن طریقے سے سنبھالنا ہے کہ دنیا کو نہ پتہ چلے بالکل بالکل کہ ٹینشن ہو گئی، ٹینشن ہو گئی، اور یعنی رسم و رواج بھی ساتھ چلتے رہیں اور آپ کے جو اس قسم کی پریشانی ہے وہ بھی دور ہوں۔ جی جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے حالات ہمیشہ سے اپس اینڈ ڈاؤنز تو رہتے ہیں۔ 86 میں تو براس ٹیکس کا بھی سلسلہ ہوا تھا، بہت ٹینشن تھی، اس وقت بھی میں وہیں تھی، اور میں اس کے بعد دسمبر میں واپس آئی ہوں، سنا پھر 87 میں جنوری فیبروری میں واپس آئے۔ واپس آ گئے وہ ہم لوگوں کا دور ختم ہوا، 3 مہینے کی پوسٹنگ ہوتی ہے، لیکن وہاں 3 سال کی ہوتی ہے، ہم 4 سال رہے۔ اچھا میں صاحب ایک چیز مجھے بتائیں، جب آپ کی کہیں پوسٹنگ ہوتی ہے جی تو اس کے بعد یہ کمپلسری ہے کہ آپ کو پھر واپس پاکستان جانا پڑتا ہے؟ رولز کے مطابق پہلی پوسٹنگ کے بعد ہم واپس پاکستان جاتے ہیں، اور پھر 2 سال وہاں گزارنے کے بعد۔ میں جان سکتا ہوں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ ایز ینگ آفیسر you should remain in touch with Pakistan matters. with Pakistan, its politics, its developments and training. I see. تو بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کا خاص مقصد ہے، بالکل ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ جب ایک تھوڑا سا سینئر ہو جاتے ہیں تو آپ کو 2 پوسٹنگز ملتی ہیں، اکٹھی مل سکتی ہیں، یعنی one after the second. جی جی، جس طرح ہم لوگ برسلز میں گئے، اس کے بعد ہم واپس انڈیا آئے تھے، کیونکہ پہلی جو پوسٹنگ انڈیا سے تھی اس کے بعد ہم پاکستان گئے تھے۔ اچھا، میں ایک بات اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے، تھوڑی سی وہ ازواجی زندگی بھی آ گئی ہے کیونکہ آپ کے اس قسم کے ریفرنسز ہیں، تو بچوں کی تعلیم و تربیت کا کیا، کیسے آپ اس کو مینیج کیا؟ پہلے چند سال تو ہمارے فری تھے اس ذمہ داری سے، تو برسلز میں جب میں آئی ہوں تو میرا بیٹا پیدا ہوا۔ I see. بہت مشکل تھی، کیونکہ میں یورپین پارلیمنٹ کو بھی کور کرتی تھی، اور کئی دفعہ مجھے اپنے بچے کو 3 مہینے کے بچے کو بھی چھوڑ کے جانا پڑا، جس میں میرے ہسبینڈ نے یہ ذمہ داری لی۔ ہم نے ایک میڈ تو رکھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ماں باپ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے ایک تو حسن اتفاق ہونا چاہیے، کوآپریشن ہونی چاہیے، ہسبینڈ اور وائف انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ کو اس میں تو اتنی دقت نہیں ہوئی ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ ثنا صاحب بھی، میرا خیال ہے کہ وہ بھی چونکہ اسی پروفیشن میں تھے، سو اس کو سمجھنا ذرا بہت انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کام کا پریشر کیا ہے، اور چونکہ ہم نے ڈیڈ لائنز میٹ کرنی ہوتی ہیں کئی دفعہ، تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کئی رات کو 2 بجے بھی آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں، تو آپ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں خاتون کے لیے ایک بہت چیلنجنگ جاب ہے یہ، کیونکہ آپ ہر تیسرے سال ایک نئی جگہ جاتے ہیں، بچوں کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، نئی زبان ہے، نیا معاشرہ ہے، نئی ثقافت ہے۔ نہیں، وہی میرا سوال تھا کہ آپ جس وقت ہر دفعہ آپ کو شفٹ ہونا پڑتا ہے from one country to the other، جی جی، اور وہاں پہ جا کے وہ بچوں کے لیے پھر وہ دوبارہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، وٹ ایور اٹ از، آپ کے لیے خود بھی بہت وہ ہوتا ہے، تو اس کو مطلب کہ کیا آپ یوزڈ ٹو ہو جاتی ہیں، جو بچے یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں؟ یوزڈ ٹو کبھی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ چینج تو چینج ہے نا، آپ کو ہر دفعہ اس چینج کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ بچوں کے لیے زیادہ ٹرامیٹک ہو جاتا ہے، کیونکہ اسکول چینج ہوتا ہے، سلیبس چینج ہوتا ہے، ماحول چینج ہوتا ہے، دوست چینج ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک ہے میری بیٹی۔ لیکن ایک اور بھی جو ہوتی ہے کہ آپ کے بہت سارے دوست ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن حقیقی دوست تو کم ہی بنتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بات ہے۔ میری بیٹی تو چین میں پیدا ہوئی تھی، اچھا، اسکولنگ اس نے ایران میں شروع کی۔ اچھا، بیٹا میرا چین میں پڑھ رہا تھا KG میں، لیکن اصل اسکول اس نے پھر پاکستان میں شروع کیا۔ تو اس طرح دیکھیں نا کس طرح چینج ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ایران سے واپس پاکستان آئے، اس کے بعد ہماری جب پہلی پوسٹنگ میری پورچگل میں ایز امبیسڈر ہوئی ہے، تو بیٹی 5ویں کلاس میں۔ اس وقت بھی آپ اکیلے گئے ہیں وہاں پہ یا کہ ثنا صاحب ساتھ تھے آپ کے؟ نہیں، میں اکیلی گئی تھی، ثنا کو رومانیہ میں پوسٹنگ تھی۔ اچھا، آپ پرتگال میں تھے؟ میں پرتگال۔ ویسے صاحب تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، اس کو شروع کرنے سے پہلے میری یہ خواہش تھی کہ آپ کم از کم ویسا اپنا تعارف کروائیں، اور آپ بھی سوچیں گے کہ بابا اس وقت جو
ہمارا ٹاپک ہے وہ تو 23 مارچ ہے، لیکن ابھی ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد ہم 23 مارچ کے بارے میں شروع کریں گے۔ ویلکم ناظرین، آئیے ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں 23 مارچ کے بارے میں۔ جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ ایک بہت اہم دن ہے، تو میں بس صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس کی اہمیت تو آپ نے بہت ہی ممالک میں اس کو آرگنائز بھی کیا ہوگا، انجوائے بھی کیا ہوگا، فخر بھی محسوس ہوا ہوگا، تو یہ اس سال کا جو 23 مارچ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ دیکھیے، ہر 23 مارچ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ہر سال دنیا بھر میں پاکستان میں تو منایا ہی جاتا ہے، بالکل دنیا بھر میں پاکستانی جمع ہوتے ہیں اور قرارداد پاکستان کو یاد کرتے یاد ہیں۔ کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم علامہ اقبال، چودھری رحمت علی، سر سید خان، ایسی سب شخصیت کو کہ جن کی جدوجہد کے بغیر پاکستان ہمیں حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح، بالکل بہت علامہ اقبال نے خواب بالکل صحیح دیکھا، بات ہے۔ ہاں جی، رحمت علی نے جھنڈا ڈیزائن کیا، حفیظ جالندری نے ترانہ لکھا، بالکل قائد اعظم نے ایک سیاسی جدوجہد سے پاکستان کو حاصل کیا، اور یہ بہت امپورٹنٹ پیغام ہے کہ پاکستان ایک سیاسی اور پیسفل طریقے سے ڈیمانڈ کیا گیا اور اس کے لیے کام کیا گیا، اور یہ پیسفل میسج ہمیں ری انفورس کرنا ہے تھرو آؤٹ۔ تو یہاں ہالینڈ میں میں یہی آپ سے پوچھنے جا رہا تھا کہ مطلب تھوڑا سا اپنے ہماری کمیونٹی کے لیے یا ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، کہ آپ کا جو 23 مارچ ہے ایز اے ایمبیسڈر کیسے دن شروع ہوتا ہے؟ بہت مصروف ہوتا ہے دن۔ ڈیفینیٹلی 23 مارچ کے لیے اسی پہلے لیے تو انٹرسٹنگ ہے پوچھنا کہ مصروف ہی ہوگا ڈیفینیٹلی۔ کئی دن تو پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے، اور ہالینڈ میں اس سال تو ہم دعا کرتے رہے کہ موسم اچھا ہو جائے۔ بے حد سردی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں مارچ کے مہینے میں یہ پچھلے 100 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اس دن کے لیے، اس دن کے لیے 23 مارچ کے لیے۔ اور اتنی سردی تھی کہ ہم نے جو سارا انتظام باہر کیا ہوا تھا وہ ہم نے سارا چھوڑ کے اندر، گھر کے اندر انتظام کرنا پڑا۔ اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا سفیر کا گھر ہسٹوریکل پلیس ہے، بہت خوبصورت ولا ہے، جگہ ہے اس کے اندر، تو بہت سے لوگ اس میں سما گئے۔ سردی کے باوجود دور دور سے لوگ آئے، روٹرڈم سے، ایمسٹرڈیم سے، ہیگ سے تو لوگ تھے ہی، المیر سے، بارڈر ٹاؤن سے لوگ آئے۔ اس سے ان کی پاکستان سے محبت کا پتہ چلتا ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ جس وقت یعنی آپ انتظام آپ نے کر لیا، سارا کچھ ہو گیا، آف کورس میں خود وہاں پہ موجود تھا، اور واقعی یعنی ٹھنڈ اتنی تھی کہ جیسے وہ اندر یعنی وہ گھس رہی ہے۔ جی جی جی۔ آپ اس کے بعد جس وقت آپ کا فنکشن شروع ہوا تو پرچم لہرائی سے ہوا؟ جی، سب سے پہلے ہم پرچم کشائی کرتے ہیں، اس میں مختلف لوگوں نے مل کے، اردو چرچ روٹرڈم کے لوگ بھی تھے، ہم سب نے مل کے ترانہ پڑھا، یعنی قومی ترانہ جو قومی ترانہ وہ ساتھ چل بھی رہا تھا، اور ساتھ آپ سب نے ہم نے خود پڑھا، کیونکہ یہ ایک پرائڈ کی بات ہے، ہمارا قومی ترانہ بہت خوبصورت لکھا گیا ہے، بڑا بالکل صحیح، اور ساتھ ساتھ اس کی پرچم۔ میں ایک دو چیزیں جی آج تک بہت پراؤڈ ہوں، ایک اپنے قومی ترانہ، جی، اور دوسرا اپنے جو فلیگ ہے۔ جی ہاں بالکل، بلیو می وٹ ایور اٹ از ہیپنڈ، ہاؤ اٹ از ہیپنڈ، لیکن اس کی مثال نہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جی، قومی ترانے سے میری اپنی بہت گہری نسبت بھی ہے۔ اچھا، صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ میرے ملک کا قومی ترانہ ہے، جی، اس وجہ سے کہ میری والدہ کے ماموں نے اس کو تحریر کیا۔ اچھا جی، ویری نائس۔ اور مجھے یہ آپ کی تو پھر اس کے ساتھ یعنی صرف لگاؤ ہی نہیں ہے بلکہ آپ کی فیلنگز، بالکل بالکل فیلنگز ہیں۔ اور قرارداد پاکستان میں اس گھر کو میں نے وزٹ کیا ہوا ہے جہاں پہ قائد اعظم رہتے تھے، اور جہاں پہ قرارداد پاکستان کو ڈرافٹ کیا گیا، یہ لیاقت علی خان صاحب کا گھر تھا، جو اب
पाकिस्तान हाउस है सफीर पाकिस्तान इंडिया में, दिल्ली में जो रहते हैं। अच्छा, वो घर जो था जहाँ वो लियाकत अली खान साहब का घर था, और कायद आज़म वहाँ जब भी कराची से बॉम्बे से तशरीफ़ लाते थे दिल्ली में, वहाँ ठहरा करते थे, और वहाँ पे करारदाद पाकिस्तान उन्होंने ड्राफ्ट की। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे परचम लहराई जी, तो हमने नेचुरली वो उस वक्त जब परचम कुशाई का टाइम होता है तो कौमी तराना पढ़ा जाता है। ठीक है। उससे पहले हमने तलावत कलाम पाक से ये फंक्शन शुरू किया था। उसके बगैर तो हमारा कोई फंक्शन शुरू जी, और बहुत खुशी हुई कि सब ने मिल के एक आवाज़ के साथ कौमी तराना पढ़ा। उसके बाद सर्दी इतनी थी कि हम लोग फिर अंदर बाहर खड़े नहीं हो सकते थे। हमने अंदर इंतज़ाम किया हुआ था, हम अंदर आए। आपको बताऊं कि ये नाज़रीन, इसका परचम लहराई का एक थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाते हैं। हम मेरा ख्याल साथ बातें भी करते जाएंगे और आप उसका नज़ारा भी ज़रा देख लें। जी जी, तो हमने इस दफ़ा सोचा था कि हमने सिर्फ इसको एक ऑफिशियल नहीं रखना, इसमें सब पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व करना है, जितने भी लोग आए हुए थे। किस तरह इन्वॉल्व? ताकि वो खुद भी तराना पढ़ें, अच्छे कपड़े पहन के आए, खुशी का इजहार करें। अच्छा। जिसने तकरीर करनी है करे। तो क्या लोग आए? बहुत लोग आए। नहीं, जैसे आप फरमा रही हैं कि बड़े एहतमाम से या खुशी से, या हमने असल में लोगों से जब ये बात फैलाई तो कई लोगों ने खुद फरमाइश की कि जी मैं तराना पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा। मैं ये बात करना चाहता हूँ। ऐसा वल्वला और ऐसा जज्बा जो है वो यूरोप में भी अपने पाकिस्तान में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं होगा कि पाकिस्तान का लगाव इस वजह से है कि पाकिस्तान हमारी पहचान है, ये हमारी रूट्स हैं। हम दुनिया में कहीं पे भी रहें, चाहे 40-50 साल रहे, हमारी तीसरी जनरेशन हॉलैंड में चल रही है, लेकिन उनको पाकिस्तान की सकाफत और पाकिस्तान के नाम से जो लगाव है उसकी मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस बात में। बिल्कुल। तो लोग जो आए उन्होंने नाज़रीन, मैं खुद फर्स्ट जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं इनकी बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ कि वाकई हमारी फर्स्ट जनरेशन ही नहीं बल्कि हमारी सेकंड और थर्ड जनरेशन जो है वो उसी तरह अपने आप को बड़े प्राउड फील करती है जैसे कि हम फ्रेशली पाकिस्तान से आए थे। जी, लेकिन एक बात यहाँ पाकिस्तान की कम्युनिटी के बारे में बताती चलूँ कि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने हमेशा ये सुना है और डच अथॉरिटी से सुना है कि पाकिस्तान कम्युनिटी सबसे पीसफुल, सबसे एक्टिव। यानी अब आप ये हॉलैंड में जो ऑफ कोर्स आपको उसी का इल्म जी, होगा, मैं उसी हॉलैंड में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके बारे में बात जी मैं बात कर रही हूँ कि अपने काम से काम रखते हैं लोग, कोई इधर उधर की बात नहीं होती। ये आपको ऑफिशियल्स ने बताया? ऑफिशियल्स ने। किस किस्म के ऑफिशियल्स? फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्रीज ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, कैसे फॉरेन अफेयर्स ने, या कैसे? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जो काउंसलर काम देखती हैं, उनकी जो सबसे सीनियर अफसर हैं, खातून हैं, डीजी हैं काउंसलर अफेयर्स की, उन्होंने बताया है। दूसरे जो हमारी यहाँ का एक और डिपार्टमेंट है जो लोगों को मॉनिटर करता है, कोई इलीगल है या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, उनकी तरफ से भी हमेशा ये पैगाम आया है कि बहुत कम लोग हैं जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में यहाँ पर प्रिजन में गए हों, बहुत ही कम, शायद एक या दो। कर वो तो मेरा ख्याल है कोई भी लेकिन उसका ओवर स्टे के लिए कुछ लोग होते हैं, लेकिन उनका भी हम बड़ी जल्दी रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यानी पाकिस्तान कम्युनिटी का इमेज यहाँ बहुत मस्बत है, बहुत अच्छा है। दूसरे वो हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई हमारा सकाफती प्रोग्राम होता रहता है, उसमें वो एम्बेसी में भी होता है, कम्युनिटी के लोग भी उसको करते हैं। मसलन अब आप देखेंगे कि 25 मार्च को नहीं 24 मार्च को एक प्रोग्राम रॉटरडम में हुआ है, ठीक है, और 29 मार्च को प्रोग्राम होगा हमारा यहाँ पर हेग में जो एनुअल प्रोग्राम है, यंग अचीवर्स को अवार्ड दिया जाता है, ये भी पाकिस्तान कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करती है। अच्छा, बात ये हो रही थी कि आप फिर बाहर से अंदर आ गई। जी, बाहर से हमने फिर हर 23 मार्च के वक्त
प्रेसिडेंट साहब का पैगाम और प्राइम मिनिस्टर का पैगाम पढ़ के सुनाया जाता जिस है वक्त आप अंदर आ गए, जी। ठीक है। तो उसमें हमने दो मुख्तलिफ अपने अफसरान को ये फ़र्ज़ निभाने के लिए रखा था। तो आमिर साहब ने प्रेसिडेंट साहब का पैगाम पढ़ा। मैं यहाँ पे आपसे थोड़ी सी एक्सक्यूज लूंगा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक पे चलते हैं और उसके बाद दोबारा हाज़िर हूँ। वेलकम नाज़रीन, जहाँ से हम आपसे जुदा हुए थे वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि जिस वक्त हमारी जो कम्युनिटी है वो अंदर आ गई सर्दी की वजह से, तो फिर जो हमारे काउंसलर हैं आमिर शौकत साहब, उन्होंने हमारे सदर मुमलकत का पैगाम पढ़ के सुनाया जी। और उसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी हैं तारिक करीम साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पैगाम पढ़ के सुनाया। फिर मुझे ये एजाज़ हुआ कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ मौजूद थी उनसे खिताब करूँ। उस लिहाज से मेरा पैगाम कम्युनिटी को ये था कि 23 मार्च को याद करते वक्त इस चीज़ का हम हर साल वादा तो करते हैं ठीक कि हम अपने किरदार से और अपनी डेडिकेशन से अपने आप को पाकिस्तानी फ़ख्र से कहलाने के काबिल अपने आप को बनाएं। जी जी जी। तो मेरा उनसे ये पैगाम था कि सिर्फ ये वादा ना करें, अब कुछ करके दिखाएं। उसको अब अमली तौर पे भी आप ज़रूर करें। और मुझे इस बात की खुशी है कि हॉलैंड में जो पाकिस्तानी मुकीम हैं वो अपने कपड़ों से भी, किरदार से भी और अपनी खुश इखलाकी से भी पहचाने जाते हैं पाकिस्तान। नाज़रीन, ये बड़ी खुशी की बात है जैसे मैं सब फरमा रही हैं। और चूँकि हमें भी हॉलैंड में बहुत अरसा हो गया है, मैं तकरीबन मुझे 40 बरस हो गया इसमें यहाँ पे, ये वाकई हकीकत की बात है। मेरी भी बहुत सारी यहाँ पे जो क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऑफिशल्स हैं, उनके साथ अक्सर औकात पाकिस्तान के बारे में जब भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी आप वो कौम है जिसका किसी को कंप्लेंट नहीं है। इवन आई विल टेल यू, फॉरेन पुलिस, लोकल पुलिस, इवन यहाँ के चंद टेलीविजन स्टेशन जहाँ पे मेरा मतलब कांटेक्ट है। एक दफ़ा की बात है कि मैं एक टेलीविजन स्टेशन पे गया तो उसकी मुझे कुछ मदद की ज़रूरत थी। मैंने उनको बताया जी आप ब्ला 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 जो कुछ भी है। उसने कहा ठीक है, आई विल डू दैट, लेकिन आप कहाँ से हो? मैं तो पाकिस्तान से। यानी आई कैन कंग्रेचुलेट यू कि आपके जो बच्चे हैं दे आर वेरी काम, कूल और बहुत मतलब के शरीफ बच्चे। जी प्लीज जी। तो 23 मार्च के फंक्शन पे हमने मुख्तलिफ लोगों को जो हमें कहता रहा कि हम परफॉर्म करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। जी जी। अजमेर से कुछ बच्चों ने भी आना था, इलाकाई एड्रेसेस पेश करना था उन्होंने, लेकिन इतनी सर्दी थी कि वो फिर पहुंचे नहीं। सर्दी तो बहुत ज्यादा। मैं ये उस दिन तो पता नहीं, हालांकि टेम्परेचर इतना लो नहीं था। नहीं हवा की वजह से वो जो तो हवा चल रही थी ना, वो तो चीखती जा रही, बहुत सख्त सर्दी थी। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। और सर्दी के बावजूद बहुत ज्यादा लोग थे। हमारे इतना बड़ा हॉल है लेकिन माशाल्लाह खचाखच भरा हुआ था। तो पैगामात के बाद मेरे खिताब के बाद हमने फिर एक छोटा सा सकाफती प्रोग्राम रखा था जिसमें कौमी नग़मे पढ़े गए। एक तराना भी था, कौमी तराने तो हमने पहले पढ़ लिया था, तो हमने कौमी नग़मे उसमें पेश किए। एक खातून हैं जो एक बॉर्डर टाउन से तशरीफ लाई, नौरीन, अपनी बच्चियों के साथ, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। और उन्होंने इतना खूबसूरत पढ़ा कि कई लोगों के आंखों में आंसू थे। बल्कि आई वाज देयर और लोगों ने उसको रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट की जी। और बहुत मुझे इस बात की खुशी थी कि इतनी मोहब्बत से लोग सुन रहे थे उनको। कुछ और तराने पड़े गए। फिर हमारे पास एक क्या बोलते हैं उसको, ड्रम, ढोलक वाला, वो भी साहब थे, पाकिस्तानी थे। बड़ी रौनक उन्होंने लगाई, वो हमने सुना। और ये सही जितने गाने वाले थे या ढोल बजाने वाले थे वो सब पाकिस्तानी हॉलैंड में। जी हाँ जी हाँ।
اور پھر ہم نے ایک اور نئی چیز شروع کی کہ بچوں کو ہم نے اس فنکشن میں انوالو کیا. ینگ بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں، 3rd یا 4th جنریشن کے بچے ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کیا. کوئی گٹار بجاتا ہے، کوئی گانا گاتا ہے. ان کو موقع دیا. جی ان کو ہم نے موقع دیا، ان کی ریکگنیشن ہو، ان کو پتہ چلے کہ جی پاکستانی لوگ بھی ان کو پسند کرتے، پاکستانی کمیونٹی میں جانے جائیں، پہچانے جائیں. بالکل جانے جائیں. اور ان کو پھر ہم نے تحفے بھی پیش کیے. اس کے علاوہ ہم نے ایک انوویٹو بات کی ہے کہ انٹرنیشنل ویمن ڈے کے توسط سے ہم نے ایک خاتون کا انتخاب کیا. یعنی وہ کس سلسلے میں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستانی خواتین پورے ہالینڈ میں جہاں پاکستانی خواتین ہیں، اپنے اپنے سفیر میں بہت خوبصورت طریقے سے، بہت دل جمعی سے کام کر رہی ہیں. کئی دفعہ سنگل مدرز بھی ہوتی ہیں، پاکستان کمیونٹی کی بھی خدمت کرتی ہیں. نہیں ویسے وہ تو میرا خیال ہے کہ میں بلکہ ناظرین اس پہ بھی ایک پروگرام کرنا چاہوں گا جو سنگل مدرز ہیں، لیکن واقعی وہ بھی بڑے مطلب یعنی کیا کہتے ہیں ریسپیکٹفل، بہت ریسپیکٹفل ہیں. اور میں ان کو چاہتی تھی کہ ان کو ریکگنیشن ملے. تو ہم نے پاکستان لیڈیز ایسوسی ایشن ان نیدرلینڈز پلین کی ایک میٹنگ ہم نے بلائی تھی اسی سلسلے میں، اور نامینیشنز ہم نے کی. پھر اس کے بعد ہر ایک نے اپنی اپنی نامینیشن کے بارے میں بتایا. پھر ہم نے بیلٹنگ کی، اور بیلٹنگ سے جس کا نام سامنے آیا اس خاتون کو ہم نے چوز کیا ہے. میں اس وقت نام اس لیے نہیں ان کا لوں گی کہ ابھی ہم نے اس کو اناؤنس نہیں کیا. 29 مارچ کو ہم نے ان کو ایوارڈ دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پریمیچور ہو جائے گا کہ میں ان کے بارے میں نہیں وہ بھی میرا خیال ہے جب ایک یہ سیکرٹ بیلٹ تھا. جی بالکل. تو اب ہم ہر سال یہ کرتے رہیں گے. جی خاتون کا ہم ریکگنائز کریں گے. ان کی مجھے معلوم ہے کہ کچھ ایسی بچیوں کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ جو بہت سٹرگل کر کے اپنی زندگی یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ میں آف کورس ایز اے ٹول یو کہ میں کمیونٹی سے ہوں، اور میرا تعلق جو ویسے بھی ایمسٹرڈیم، ڈن ہاگ، روٹرڈیم میں کافی جان پہچان ہے. کچھ لوگ یہ اس چیز کا سوال کرتے ہیں کہ جو ایمبیسی میں جو فنکشنز ہوتے ہیں تو ان کو نہیں بلایا جاتا. آپ کیا اس کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ماشاءاللہ ہالینڈ میں کوئی 40,000 پاکستانی موجود ہے. نیچرلی اس طرح کے فنکشنز میں ہم اوپن انویٹیشن تو دیتے ہیں، لیکن ہم ہر ایک کو تو نہیں بلا سکتے، جگہ نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے. پھر بھی لیکن یہاں پہ نا جو اس قسم کی بات کرنے والے ہیں نا وہ بھی بڑے لیمیٹڈ ہوتے ہیں. جی تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ان کو کس طریقے سے اپروچ کیا جا سکتا. دیکھیے ایمبیسی میں ہم نے بالکل اوپن ڈور پالیسی رکھی ہوئی ہے. جو کوئی بھی آتا ہے، یعنی کسی کو انویٹیشن ملے یا نہ ملے، کوئی نیشنل ڈے ہو، کوئی ایمبیسی کو فنکشن ہو، کئی لوگوں نے فون کر کے کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا آپ ضرور تشریف لائیں. خواتین و حضرات، یہ میں نے بات جو کر رہا ہوں وہ واقع بڑی صحیح بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ ایمبیسی میں جانے والے لمیٹڈ لوگ ہیں. آج ایمبیسڈر صاحبہ آپ کو خود انوائٹ کرتی ہیں اور اس چیز کا وہ ڈکلیئر کرتی ہیں کہ جب بھی جس وقت بھی کوئی پاکستانی فنکشن ہو آپ سب انوائٹڈ ہیں. جو آنا چاہے فون کر کے یا ویسے آ سکتا ہے. ایم آئی رائٹ سر؟ جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں چاہوں گی کہ نئے لوگ آئیں، تشریف لائیں، ہمیں بھی موقع ملے ان سے ملنے کا. ہم تو ان کو کہتے رہتے ہیں. کئی دفعہ لوگ صرف یہ مشن میں تب آتے ہیں جب ان کو کام ہوتا ہے. یہ مجھے تھوڑی سی شکایت رہے گی، اور میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایمبیسی میں بھی انسان بستے ہیں، ان کا بھی دل ہے، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ اپنے پاکستانی بھائیوں سے ان کی ملاقات، بہنوں سے ملاقات ہو، اور ان کی خدمات کو بھی سراہا جائے. ہم بہت چھوٹی ایمبیسی ہیں، دن رات
کام کرتے ہیں پاکستانیوں کے لیے کام کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو اگر پاکستانی ہمیں اس چیز کو ریکگنائز کریں تو ہمارا بھی دل بڑا ہو جاتا ہے, ہمارا سٹاف بھی اچھے طریقے سے اور کام کرنے کے لیے دل جمعی سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو پاکستانی صرف کام کے لیے نہیں آئے, ہمیں ملنے کے لیے بھی آئے. نہیں درست ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اکثر لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دور دور رہ کے اپنا ہی ایک امیج پیدا کر لیتے ہیں اور وہ اسی امیج کو اپنی اوپینین بنا لیتے ہیں. جی جی جی. میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اوپینین بنانے سے پہلے اس کو کنفرم کرنا چاہیے. تو ناظرین میں پھر دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایمبیسی کی طرف سے کسی کو روک ٹوک نہیں ہے, بلکہ آپ اگر چاہیں تو آ کے آپ کو ایمبیسی کی جو آفیشلز ہیں ان سے آ کے رابطہ کریں, ملیں, اور ہر چیز ایوری تھنگ از پاسبل. سو کوئی بھی آج کے بعد یہ گلہ نہ کرے کہ ایمبیسی جو ہے وہ کسی کا یعنی کسی خاص پاکستانی کے لیے نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ہر پاکستانی ہمارے لیے وی آئی پی کا درجہ رکھتا ہے. جو کوئی بھی پاکستانی آتا ہے ہم ان کو اٹینڈ کرتے ہیں. کبھی کسی کو اگر گلہ یہ ہو کہ جی انتظار کرنا پڑا, تو نیچرلی جب زیادہ لوگ ہوں گے تو انتظار تو کرنا ہی پڑتا ہے, وہ تو نیچرل چیز ہے. لیکن ایک بات یہ بھی کہوں گی کہ دور دور لوگ ہوتے ہیں, تو اگر آپ نہیں پہنچ سکتے تو اپنی اپنی جگہ پہ پاکستانی ہونے کے ناطے سے اس دن کو منائیں. بالکل. ہم عید کے دن اکٹھے ہوتے ہیں. ویسے نہیں, یہ ہالینڈ اتنا بڑا تو ہے کوئی نہیں. میرا خیال ہے کہ آپ اگر ماسٹریخت سے بھی آئیں تو میرا خیال ہے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں, پونے 3 گھنٹے لگتے ہیں, اس میں کوئی نہیں. اور ہر کوئی آئے. ناظرین ابھی ایک بریک کا ٹائم ہو چاہتا ہے, اس کے بعد ابھی پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم ناظرین, ہم چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف, اور بات ہو رہی تھی ایمبیسی کی, بات ہو رہی تھی 23 مارچ کی. یہ دیکھیں ہم یہاں پہ اتنے عرصے سے ہیں, مختلف ہم کمیونٹیز کو جانتے ہیں, مختلف کنٹریز کے لوگوں کو جانتے ہیں, لیکن پھر بھی اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی ابھی تک وہ اپنے کلچر سے, اپنی جو روایات ہیں ان سے ابھی تک بھی مسلط ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو ڈیفینیٹلی یہ چیز بتائے گا کہ پاکستانی جتنے بھی یہاں پہ رہتے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے اور اپنی آئیڈینٹی کے لیے وہ ڈیفینیٹلی ہر چیز ہر وقت حاضر خدمت ہیں. جی میں سمجھ ہماری بات ہو رہی تھی ہماری کمیونٹی کے بارے میں, لیکن آپ ایک بات مجھے بتائیں, یہاں پہ جس وقت آپ 23 مارچ یا 14 اگست ہوتا ہے تو 23 مارچ 14 اگست آپ کے لیے تو بڑا مصروف دن ہوتا ہوگا. جی مصروف تو ہوتا ہے, کیونکہ 23 مارچ صبح کا بھی فنکشن ہوتا ہے, اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے, اور شام کو بھی ایک ریسیپشن ہوتی ہے رسمی, جس میں سارے ڈپلومیٹک کور کے ممبرز ہوتے ہیں اور ہوسٹ کنٹری کے لوگ ہوتے ہیں. مثلاً اگر ہالینڈ میں ہیں تو ڈچ منسٹریز, مختلف منسٹریز کے بھی لوگ ہوں گے, پاکستانی کمیونٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں. بہت مصروف ہوتا ہے, لیکن اس مصروفیت میں پتہ ہی نہیں چلتا دن کا, کیونکہ وہ ایک بہت اہم دن بھی ہے, خوشی کا دن بھی ہے. اور اس کو آپ کیسے اس کو مطلب کہ ایک طرح سے ایمبیسڈر آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ لو جی آج دن مصروف کا, یا کہ آٹومیٹکلی گزرتا ہے؟ کیا آپ کا اس میں آپ کا ایک فیلنگ کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے مجھے 34 ایئرز ہو گئے سروس میں. اس میں ہر سال 23 مارچ کو میں نے منایا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی اور مختلف کنٹریز میں بھی. اس کو کبھی بوجھ سمجھ کے تو منایا ہی نہیں. اچھا. اس کو تو اتنی ایک لگن ہوتی ہے. لگن سے جب ہم جونیئر تھے تو ہم لوگ انتظامات بھاگ دوڑ کے کر رہے ہوتے تھے, خود کرتے تھے. اب ایز ایمبیسڈر ہوں تو میں سپروائز کرتی ہوں, آئیڈیاز دیتی رہتی ہوں, پروپوزلز دیتی ہوں, اس کو اس طرح کرنا چاہیے. جبکہ اس دفعہ کا بھی جو 23 مارچ کا صبح کا ہم نے فنکشن کیا ہے, اس میں نے یہی کہا کہ رونق لگائیں, لوگوں کو انوالو کریں, لوگ خود ترانہ پڑھیں, خود آئیں, کپڑے اچھے پہن کے آئیں, پاکستانی بن کے آئیں, پاکستانی کھانا کھائیں. ہم نے باہر کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا, پوری چنے رکھے ہوئے تھے لوگوں نے. جی حلوہ تھا, پوری چنے, کشمیری چائے تھی. اچھا. لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا. عام طور پہ اور یہ میں نے سنا کہ جی ہم
40 سالوں سے یہاں پہ ہیں، اس طرح کا بارونق 23 مارچ کا دن نہیں منایا گیا. اور تو یہ سن کے مجھے یہ تسلی ہو گئی کہ جو میرا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا، کہ لوگ اس بات کو یاد رکھیں گے، خاص طور پہ بچے اور ینگر جنریشن کے لوگ یاد رکھیں گے. جب یاد رکھیں گے تو اگلے سال بھی آئیں گے بالکل. اور ان کو اور اگر نہیں جو ہے کشش ان کو لے کے آئے گی، اور اگر نہیں پہنچ سکیں گے تو ضرور اس دن کو وہیں منانے کی کوشش کریں گے. کتنی اچھی بات ہے کہ میں اپنی مقصد میں ناظرین کتنی اچھی بات ہے کہ واقعی اس چیز کا مجھے بھی کبھی احساس نہیں ہوا. امبیڈکر صاحب نے بڑی حقیقت کی بات کہی ہے. جب آپ کے دل میں اس کی رسپیکٹ ہے اور اس کا ولولہ ہے، محبت ہے، تو اگر آپ ایمبیسی نہیں آ سکتے تو کم از کم ایک چھوٹا سا جھنڈا ہی آپ گھر پہ لگا دیں، اور کچھ نہیں تو سارے مل کے ایک اچھا کھانا پکا کے کھا لو. وہ خوشی جو ہوتی ہے نا، اس میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اس کو محسوس کرنا پڑتا ہے. اس کا محسوس یہی ہے کہ آپ 2 4 6 ہمسائے کو بلا لیں، اکٹھے ہو جائیں. اور اکٹھے ہونے سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ میرا نیشنل ڈے ہے. جیسے ہالینڈ کا ہے، اس کا بھی نیشنل ڈے ہم مناتے ہیں، ایسے پاکستان کا بھی نیشنل ڈے ہمیں محسوس کرنا چاہیے اور محسوس کروانا چاہیے. کیوں بھائی صاحب؟ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. اور اس سے ہماری جو ثقافتی پہچان ہے اس میں تقویت آتی ہے، اس کا بول بالا بالکل ہوتا ہے. ہر سال ہم اتنے یہاں پر فنکشنز اور ایونٹس کرتے ہیں. ہم ہاکی کا میچ یہاں کرواتے ہیں، کرکٹ کا کرواتے ہیں، میلہ پھر آپ کا ہے، گولف کا ہوتا ہے. پھر پاکستان، اس کو ہم عام طور پہ تو میلہ کہتے ہیں، پاکستان میلہ، لیکن یہ پاکستان کلچرل اینڈ فوڈ فیسٹیول ہو گیا. ہر سال ہوتا ہے. اس دفعہ ہیگ میں ہوگا، جون میں ہوگا. پچھلے سال ایمسٹرڈیم میں تھا. میرا خیال ہے 30 جون ہے، میں صحیح طرح نہیں کہہ سکتی، لیکن 30 جون ہوگا. پچھلے سال کوئی تقریباً 8-9 ہزار لوگ تشریف لائے اور انہوں نے بہت انجوائے کیا. بیلجیم سے، لگزمبرگ سے، فرانس سے بھی لوگ آئے. یہاں پہ کسی کو، یعنی ماس انگلینڈ کے یہاں کسی اور نہیں، سوری ٹو سے دیٹ، میں ناروے والوں کو نہیں بھول سکتا، کیونکہ ناروے میں بہت عرصے سے میں خود اس میلے کو اٹینڈ کر چکا ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہاں ناروے میں بھی یہ اس قسم کا میلہ ہوتا ہے. اور اگر اس کے بعد میں نے جو دیکھا ہے، واقعی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہالینڈ کے علاوہ پورے بیلجیم، جرمنی، فرانس، کسی جگہ پہ اسپین، ایون اٹلی تک ایسا میلہ نہیں ہوتا. میلے ہیں لیکن ایسا نہیں. لیکن اب چونکہ یہ اینول فیچر بن گیا ہے تو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کب ہو رہا ہے. تو 23 مارچ بھی تو ہمارا اینول فیچر ہے نا، تو اس کے لیے بھی لوگ اپنی ایک تڑپ رکھیں اپنے دل میں، اس کے بارے میں پوچھیں، کہیں کہ ہم نے آنا ہے. کئی لوگوں نے مجھے کہا، میڈم امبیسڈر یہ بتائیے کہ اگر کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں، کچھ سٹوڈنٹس ہیں وہ آنا چاہتے ہیں، بھائی ضرور آئیے، تشریف لائیے. پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور. میں تو بہت خوش ہوں گی کہ وہ اگر اپنا ایک ترانہ پیش کرنا چاہے یا اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں آپ وہ کریں، آئیں، اپنی انگیجمنٹ بتائیں. وہ کس طرح اس میں فیسٹیول میں بھی آنا چاہیں تو کیوں نہیں، ضرور آئیں. اور یہ ان کا فنکشن ہے، بالکل بالکل پاکستانیوں کا فنکشن ہے. آپ کو یاد ہے کہ ابھی پچھلے دنوں راحت فتح علی خان آئے ہوئے تھے 2-3 مہینے پہلے، بڑی رونق لگی، بڑے پاکستانی تھے وہاں پر بھی. تو ماشاءاللہ ہم اپنی ثقافتی پہچان کو اجاگر کرتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. تو پاکستان کی پہچان کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں اس دل کے ساتھ ہی کام کریں جس طرح ہم اپنے لیے کام کرتے ہیں. بالکل صحیح. یہ میرا پیغام ہو. میں اس جو لاسٹ ہم نے 2-3 جو چیزیں بتائی ہیں اس میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ میری ڈائریکشن لائن ہے اسپین اور اٹلی کے بارے میں اور گریس کے بارے میں، کیونکہ پروگرام تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. آپ یہ کہیں گے جاوید ثنا نے کیا نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ ہالینڈ کا سب سے بیسٹ ہے. تو اگر آپ کے خیال میں یہ ہے کہ اسپین کا یا کسی اٹلی کا یا گریس کا اس سے بہتر ہے، تو بھائی جاوید ثنا کو فون کرو، آپ کو بھی ہم آپ کی بھی جو حقیقت ہے اس کو بھی ہم پیش کر دیں گے. تو آپ اپنا بتاؤ تو اس کا کمپیریزن ہو جائے گا. تو اس لیے یہ بالکل اوپن ہے. آپ
پرائم ٹی وی کو ای میل کر سکتے ہیں, فون کر سکتے ہیں, اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں, اور اپنے فنکشن کچھ کرنا ہو وہ بھی آپ بتائیں. اور آخر میں ایک پیغام دوں گی سب پاکستانیوں کو کہ 23 مارچ کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے جو تگودو کی ہے اس پیارے پاکستان کو بنانے کی, اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ جو پاکستان ہے وہ ہماری پہچان ہے, اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو ہم کہیں پہ بھی رہیں, ہم ڈچ بن جائیں, امریکن بن جائیں, اسپینش بن جائیں, ہیں تو ہم پاکستانی. اس پیارے پاکستان کے لیے بالکل صحیح, دل و جان سے خدمت کرنے کا اپنے آپ کو موقع دیں اور اس کی ہر پروگرام میں حصہ لیں. ویسا میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے اس میں اپنی جو خیالات کا اظہار کیا, اور یہ میرا خیال ہے کہ ہماری پوری قوم کے لیے, پورے پاکستان, پورے یورپ میں پاکستانیوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ آج میرا خیال یہ ہے انگلینڈ کے علاوہ یہ ایک پہلا پاکستانی امبیسڈر کا انٹرویو ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید ثنا کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے UK اور 8 بجے یورپ میں صرف پرائم ٹی وی پر.